بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ وفہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور حدیث کا اربعین نووی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیحین کی احادیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اربعین نووی کا تعارف لکھنے والے امام ابو زکریا، ان کی کنیت تھی یحییٰ بن شرف الدین، نام نوآ کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے، دمشق سے تعلق تھا۔ تو یہ وہ چھوٹا سا تعارف ہے جو بار بار کرایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے ذہن کے کسی آئیکن میں اس کو سیو کر لیں اور پتہ رہے کہ جن کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ 45 سال کی عمر ملی اور اس 45 سال کے عمر میں وہ کارہائے انجام دیے جو رہتی دنیا تک یادگار رہی۔ یہ نیتوں ہی کے صلے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ اور آج کہاں 300 ہجری میں 300 اور 400 ہجری کے دورانیے میں آپ نے یہ عمل کیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول فرمایا کہ ان کی یہ منتخب احادیث نہ صرف یہ کہ دینی مدارس میں بلکہ دنیاوی تعلیمی ادارے، کراچی کالجز اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ نیشنلی اور انٹرنیشنلی سب جگہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ اس میں جتنی بھی احادیث رکھی گئی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح سندن احادیث ہیں اور تمام کے تمام دین کے بنیادی پہلوؤں کو کور کرتی ہے۔ آئیے آج جس حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک ترجمہ ملاحظہ کر لیتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی۔ اس حدیث کا عنوان ہے اصلاح نیت کی ضرورت اور اہمیت۔ بڑی اہم حدیث ہے۔
ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. بیان کرنے والے کون؟ اس حدیث کے راوی کون؟ امیر المومنین ابو حفص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیا روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یعنی دیکھیں آتھینٹسٹی اس حدیث کی بڑی آتی ہے کہ ایک شخص اور کون، رائٹ اور لیفٹ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا بازو تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے طرف رہا کر. ہمیشہ آپ نے یعنی دنیا میں بھی اسی طریقے سے رکھا اور مرنے کے بعد بھی دیکھیں کہ ان کی خبریں جو ہے ویسے ہی ہیں کہ رائٹ کے اوپر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور الٹے طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور جب یوم محشر میں اٹھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی رائٹ اور لیفٹ اٹھیں گے. تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنفس نفیس سنا، اور اس کو بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما بامر ما نوی. بہت اہم بات، چھوٹا سا نقطہ دین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی. پہلا جز تو ہمیں یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن دوسرا جز بھی یاد کر لیں کہ وانما بامر ما نوی، یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق حساب کتاب ہوگا. پھر مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے. یعنی دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے، یعنی وہ چیزیں جو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسکل ٹول جو ماڈرن ٹولز ہیں، یعنی جو ایگزامپلس اور ٹو وے ڈسکشن کے ذریعے سمجھ میں آتی ہیں زیادہ، یہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ کس طریقے سے اپنی صحابہ کی تربیت کی، کس طریقے سے انٹریکشن کلاسز لیا کرتے تھے. اور آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ انٹریکشن کے ذریعے جو چیز سمجھائی جاتی ہے وہ جو ہے 80 to 90% رہتی ہے بنسبت اس کے کہ وربل کے. تو دیکھیں کہ بیان بھی کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طریقے سے یعنی مختلف مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں. اور وہ مثالیں جو کہ یعنی اس میں کامن ہو. کیا کہا کہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی. پہلا بنیادی اصول طے کر دیا گیا. پہلا بنیادی اصول کیا طے کر دیا گیا کہ جو ہجرت ہے، جو ایک اتنا بڑا فعل ہے، جو فرض عین بھی ہے اور کہیں پہ واجب بھی ہے مختلف طریقوں سے، تو اگر یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے گا تو یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے قبول ہوگا. ورنہ دوسری اگزامپل دیکھے سمجھایا کہ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی تاکہ وہ اسے پالے تو وہ اسی کے لیے ہے. دیکھیں کہ آج ہم پیٹرو ڈالر کمانے کے لیے یا امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ ہجرت نہیں ہے دوستو. یہی وہ دوسرا حصہ ہے اس حدیث کا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے اندر اگر کسی وجہ سے جاتے ہیں اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے تو یہ ہجرت نہیں کہلاتی. دوسری بات اور دیکھیں، اس کو ایک اور ایگزامپل سے کلیئر کر دیا گیا، بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا گیا. وَامْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی جب
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے ایک عام بتا دیا گیا کہ سب کو اب یہاں سے ہجرت کرنی ہے، مکہ سے کہاں پر؟ مدینہ، دارالکفر سے دارالسلام کی طرف۔ کیوں کہ یہاں پر مسلمانوں کا رہنا جینا عبث کر دیا گیا تھا۔ یاد کریں شیب ابی طالب کے کس طریقے سے چمڑے اور پتے اور کاغذ کھائے تھے، کس طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا اور کس طریقے سے سروائیول ہوا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ تو یہ فرض عین تھا اس وقت تمام کے تمام کو، جس حالت میں بھی ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو، جتنا مال و دولت اور جو بھی چیزیں تھیں وہ سب کچھ چھوڑ کر سب نے ہجرت کی۔ کہاں پر؟ مدینہ کی طرف۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی کسی اس خاص امر کی طرف جو بتایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کو انشاءاللہ آپ مختلف قرآن اور احادیث کی مثالوں سے اور بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے۔ تو دیکھیں کہ کس طریقے سے شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے یعنی مستند احادیث کا ایک مجموعہ دیا، ایک گلدستہ دیا ہے جس کی خوشبو رہتی دنیا تک، جب تک کہ قیامت نہیں ہو جاتی یہ اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے، لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آئیے اس کو کچھ قرآنی آیات کی روشنی میں اور دوسری اس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جوامع الکلم ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ بہت ہی مختصر مگر جامع اور وسیع المعانی ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی ایسی بات بتا دی گئی ہے جو کہ دین اور دنیا دونوں چیزوں کو بدل سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی، اس سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے 5374 احادیث کا مجموعہ روایت کیا، کیا کہتے ہیں کہ بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور بذریعہ رعب میری مدد کی گئی ہے۔ تو یہ جوامع الکلم خود ہی بتا رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کو جمع کر دے گا جو آپ سے پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھے ہوتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اس طریقے سے وہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث جوامع الکلم کے سلسلے میں آتی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے جوامع الکلم ہے، جیسے قرآن کی ایک صورت وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چھوٹی سی ایک صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل، لیکن پورا قرآن کا فلسفہ اس کے اندر سما گیا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ کامیابی کی بنیادی شرائط کیا ہیں۔ تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے ان 4 اوصاف رکھنے والوں کے۔ تو دوستو جیسے وہ جوامع الکلم ہے قرآن کے اندر، یہ حدیث بھی جوامع الکلم ہے اسی طریقے سے۔ لا تغضب، غصہ نہ کر، چھوٹی سی بات ہے اور اس کے اندر تمام کا تمام فلسفہ آ گیا۔ تو یہ بھی حدیث جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی جوامع الکلم کے سلسلے میں آتی ہے۔ تو اس کی مثال ہم نے قرآن اور دوسری احادیث سے بھی دیکھ لی۔ اسلام کی بنیاد ایمان، اعمال اور اخلاص، یہ 3 بنیادی پلر ہیں، ایمان، اعمال اور اخلاص۔ اور یہ حدیث اخلاص کے موضوع پہ ہے، انما الاعمال بالنیات والی
وَإِنَّمَا بِأَمْرٍ مَّا نَوَىٰ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ اس میں دین کا 1/3 علم آ گیا ہے۔ جیسے اسلام کو اگر ایمان، اعمال اور اخلاص 3 شعبوں میں اگر ڈیوائڈ کریں تو دیکھیں 1/3 اخلاص۔ تو ائمہ کی رائے کیا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ 1/3 جو ہے اسلام کا اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے اخلاص کی صورت میں۔ نیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ارادہ، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو، یعنی کوئی عمل بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ آئیے کس کے خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے؟ نیت تو آپ نے کر لی ہے کسی کام کے لیے، لیکن کس کے خاطر ہوا ہے؟ دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، نام و نمود کے لیے، یا پھر اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو اخلاص، ورنہ پھر وہ جتنی بھی باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو وہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو تھا نیت، عبادت اور عادت، یہ بھی 2 اہم اصطلاحیں ہیں جو دین کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے ہم غسل کرتے ہیں، کیا یہ صرف بدن کی صفائی کے لیے مطلوب ہے، یا اس سے جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہے؟ یعنی لازم بات ہے کہ جب آپ غسل کریں گے تو صفائی تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، ظاہری صفائی تو ہو ہی جائے گی، کیا باطن کی بھی صفائی درکار ہے؟ کیا اس کی بھی ہم نے نیت کی بھی ہے؟ تو یہ ہے عبادت اور عادت کا فرق۔ نہا رہے ہیں، اگر غسل کر رہے ہیں تو اس کا بینیفٹ اور ہے۔ دوستو، نیت تمام اعمال کی روح ہے۔ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہیں ہونی چاہیے، ورنہ سب کا سب عمل اکارت ہو جاتا ہے، منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں گے اور دوسری احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ کس طریقے سے کیسی چیزیں ہوتی ہیں۔ سورۃ الحج، اللہ تک نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، لیکن اس تک پہنچتا ہے تمہارا تقوی، اخلاص، نیت، دکھاوا نہیں۔ قرآن خود اس حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر نماز پڑھوں گا، سو جاتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میاں مجھے تہجد کے لیے اٹھائے گا، پھر اس پر نیند کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی۔ اب دیکھیں، صرف اس نے رات میں سوتے وقت نیت کی تھی، تو اس کی جس عمل یعنی نماز تہجد کے لیے جو اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا، اور یہ جو سونا ہے، یہ جو نیند ہے،
اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تو کہتے نہیں ہیں کہ بانٹنے والا ہے، دینے والا ہے، ہم لینے والے تو بنے، صرف نیت کر رہے ہیں سوتے وقت اور وہ چیز نہیں ہو پائی، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیت کے بدلے میں اس چیز کی جزا عطا کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح ہی توکل کر لیتے جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق عطا کیا جاتا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم تو اپنے مہینے کا، ہفتے کا، دنوں کا یعنی ایڈوانس بکنگ کرتے ہیں۔ اندازہ کرے کہ وہ پرندہ جو صبح نکلتا ہے، طوفان ہو، ارتھ ہو، بجلی کڑک رہی ہو، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں سلاتا، اس کے گھونسلے میں دوسرے دن کی خوراک نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ کیوں؟ نیت۔ تو دوستو، جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور پھر صبح ویسے ہی شروع ہوتی ہے، تو ان سب کو کون رزق دے رہا ہے کوئی؟ تو ہمیں اس پر توکل کرنا چاہیے۔ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایت صحابی، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا، صرف عمل کی بنیاد پہ کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ صحابہ موجود تھے، ڈرتے ڈرتے سوال کر لیا، کیا آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی دنیا دار ہوتا تو بھڑک اٹھتا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا، لیکن سنیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ دوستو، یہ وہ تربیت ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی، ہاں میں بھی، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنے مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ تو دوستو دیکھیں تربیت کیسے ہو رہی ہے، کیسے عملی طور پر ایک ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، دل میں بٹھائی جا رہی ہے۔ اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں، اچھے، برے اور درمیانے۔ طاعت یعنی نیکیاں، معاصی برائیاں، مباحات ان بٹوین۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ طاعت یعنی اچھائیوں کے لیے تو ہے، لیکن اگر کوئی ہم برا کام کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ انما الاعمال بالنیات وانما بامرئ ما نوی والی کیفیت انجام کریں، نہیں۔ رابن ہوڈ یا اور کسی قسم کا وہ کہ وہ ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، چوریاں بھی کر رہا ہے اور پھر غریب غربا کی پرورش کر رہا ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ کلیئر کٹ بتا دیا گیا۔ ہجرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ کہ ترک کرنا۔ شرن کیا ہوتا ہے؟
کہ دین کو بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالسلام کی طرف چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے پہلی ہجرت حبشہ آپشنل تھی، پھر دوسری ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی یہ کمپلسری تھی، یہ فرض عین تھی، سب کو جانا تھا۔ اور اسی طریقے سے اب کہیں بھی اب دیکھیں اس ہجرت کی اور کافی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ یہ ہجرت مکانی بھی ہوتی ہے، یہ ہجرت مکانی بھی ہوتی ہے، دینی شاعر آزادانہ طور پر ادا نہ کر سکتے ہو۔ یہ ہجرت عملی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، دیکھیں نا ہر چیز۔ اور یہ ہجرت عامل بھی ہوتی ہے، یعنی بدعتی اور فاسق کو چھوڑ دے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہجرت صرف یعنی آپ اس چیز کو لے لیں، تو ہجرت کو مختلف طریقے سے کلاسیفائی کر دیا گیا کہ ہجرت کیا ہے۔ یہ مکانی بھی ہے کہ فزیکلی اس جگہ کو آپ ایواکویٹ کر دیں اور پھر دارالکفر سے دارالسلام کی طرف چلے جائیں، اور یہ ہجرت عملی بھی ہے کہ یہ جو معاصی ہیں، برائیاں ہیں، ان سے حرام ہے، سود ہے، زنا ہے، اور ان تمام میجر سن سے بچتے رہیں، تو یہ بھی ہجرت عمل ہے۔ اور تیسری کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں ان سے لا تعلقی اختیار کریں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت عامل۔ تو دیکھیں کس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہے، کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ مہاجر ام قیس کہ انہوں نے ہجرت کی تھی ایک عورت کی خاطر، تو اس لیے ان کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا، کہ انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ یہ ایک ہے، یعنی کچھ اس میں اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات اس حدیث سے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے اس کے آخری جز کو اس طریقے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کیا کہتی ہے کہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، بس اس نے ارادہ کر لیا اور ابھی وہ اس جگہ پہ پہنچا نہیں۔ یاد کریں اس بنی اسرائیل کے آدمی کو جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر گیا کہ میری بخشش ہے، کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس کے 100 ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گیا دوسرے راہب کے بعد، اس نے کہا نہیں بخشش ہو جائے گی، بس تم اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو اور اس طرف نکل جاؤ۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا اور اس کو موت نے آ لیا۔ اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کو لے کے جائے گا، یعنی اس کے اعمال جو ہے وہ ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میجرمنٹ کر لو کہ یہ اس نے جو نیت کی تھی کہ جس جگہ جانے کے لیے وہ قریب ہے، یا جہاں پہ اس نے یہ بدکاریاں کی ہیں، جہاں پہ اس نے یہ قتل کیے ہیں وہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ دیا اس طرف جس طرف اس نے نیت کی تھی، اور اس طریقے سے دکھا دیا۔ اور یہی وہ آیت ہے، دیکھ لیں کہ صرف نیت کی اور پھر وہ چیزیں شروع۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے اس کے اب دیکھیں 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو ہجرت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام لانے سے، دوسرا ہجرت سے۔ دیکھیں نا، جو اسلام لاتا ہے، ایک کافر اگر مسلمان ہو جاتا ہے یا ایک
یعنی وہ شخص عیسائی یا یہودی جو کہ آلریڈی کسی امت میں تھا، اور اگر وہ مسلمان ہوتا ہے اس کو تو ڈبل بینیفٹ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جس رسول کی امت میں تھا، اور پھر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا تو اس کو ڈبل بینیفٹ مل جاتا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اسلام لے آیا وہ تو ایسا ہو گیا جیسے دودھ کا دھلا ہوا، ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز ہجرت، اور تیسری چیز حج مبرور، وہ حج جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جو اس کے اندر تبدیلی لے آئے۔ یہ نہیں کہ حج و عمرے کر رہے ہیں اور اس کو ایک رسم بنا لی، اور فزیکلی انسان کے اندر اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو یہ رسمیں، یہ عادت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں۔ اس سے یہ چیز جو حج مبرور ہے اس کا ثواب نہیں مل سکتا۔ دوستو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا حج و عمرے ہم اسی نیت سے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں؟ یا دفنانے کے بعد پھر وہی قبرستان میں پیکیجز ڈسکس ہو رہے ہیں اور دنیاوی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ ابھی اس کی فاتحہ بھی نہیں پڑھی گئی اور فون پہ جو ہے پیکیجز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ دیکھ لیں آج ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ میں اور آپ، ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس دنیا میں ظاہر پر تمام فیصلے کیے جاتے ہیں اور آخر میں نیتوں پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے اور مخفی راز اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ نیت کا اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے، اس کے یہاں پر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں، کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں کہ جو ٹیمپریچر کو جیسے ہم ناپ لیا کرتے ہیں تو اس کی نیت کو بھی ناپ لیں۔ تو دیکھیں کیسے خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اہم بات، وہی نقطے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، اس کو کس طریقے سے بتا دیا۔ تو دوستو، دنیا میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے مت لگائیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی کیا ادا کس وقت وہ صحیح لگ جائے۔ ایک کافر کو بھی کافر نہ کہیں، پتہ نہیں کس وقت وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ بھئی کہہ سکتا ہے کوئی کسی کے لیے؟ ایک کافر ہے، نان مسلم ہے، اگر اب ہمیں کیا پتا کہ اس کی کس وقت کایا پلٹ جائے، مرنے سے پہلے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام میں داخل ہوا، ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ کیا ہو جائے گا اس کا، سب صاف پاک۔ تو اس لیے کہاں کافر، یہاں تو ہم مسلمانوں کو فتوے دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو کافروں کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیں کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم، کس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حالت جنگ میں، یاد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جنگ غزوہ ہے، کافر کو زیر کر دیا ہے، پچھاڑ دیا ہے، نیچے گرا دیا ہے اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ بس اب وہ پوری طریقے سے قابو میں آ گیا ہے اور خنجر مارے تو اس کا کام تمام ہو جائے، لیکن وہ بدبخت کیا کرتا ہے کہ تھوک دیتا ہے منہ پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس کا ریئیکشن؟ آپ فوراً سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کافر کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں نے تو تمہاری انسلٹ بھی کی اور میں تمہارے قابو میں بھی آ گیا۔
تو ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو تمہاری اور بھی یعنی بےعزتی کی، منہ پہ بھی تھوک دیا، تو اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، میری نیت میں میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہو گیا ہے۔ اگر اب میں نے قتل کیا، جو تم نے میرے منہ پہ تھوک دیا تھا، پہلے تو میں کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اب کیا چیز شامل ہو گئی؟ نیت، میرا پرسنل نفس کا انتقام اس میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ مجھے کیسے گوارا ہو۔ دیکھیں یہ وہ ہیرے ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی سب چیزیں کر کے دکھا دیں، یہ وہ افراد ہیں جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور انہوں نے عملی طور پر یہ سب چیزیں کر کے دکھا دی۔ ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہے۔ اب دیکھیں ایک باغ اگر بلندی پر ہو اور اگر اس کے اوپر بارش ہو جائے تو وہ تو ڈبل طور پر اس میں سے یعنی فصل یعنی 2 گنا پھل دے گا، اور اگر صرف پھوار بھی پڑے گی تو بھی وہ یعنی فصل دے گا، پھل دے گا۔ تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثال دنیا کی دے کے سمجھا رہے ہیں کہ نیت کیسے عمل نقل کرتی ہے، کیسے ہم اب ان اجر و ثواب کو بڑھا سکتے ہیں۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے۔ اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اس کو آگے بڑھائیں۔ ایمان اور جو کافر ہیں ان کے مال ایسے ہیں جیسے سراب، کسی چٹیل میدان میں پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ نہ پاتا ہے، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا، اس نے پورا چکا دیا اس کا حساب، اللہ بہت جلد حساب چکانا۔ یعنی ایک منافق کی مثال، ایک مومن کی مثال، ایک کافر کی مثال، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنی آیات انفسی، آیات نشانی اور یعنی اپنی دوسری چیزوں سے کس طریقے سے قرآن میں سمجھایا جا رہا ہے۔ بہت گہرے سمندر کی مثال دی گئی، کشتی کی مثال، اور اس بات کو دیکھ کر جب اس قسم کے اندھیروں کا ذکر کیا گیا اور اس کو جب یہ آیات کے ترجمہ بتایا گیا تو ایک فرینچ ایڈمرل نے کہا کہ پوچھا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحری سفر کیا، جہاز میں بیٹھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے یہ تو صرف وہی جان سکتا ہے جس نے کہ بحری سفر کیا ہو، کہ یہ کس طریقے سے اندھیرے میں اندھیرے اور کس طریقے سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اور اس نے جب یہ چیز دیکھی اور یہ سنی تو وہ ایمان لے آیا۔ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات نشانی۔ تو جب اس نے ایک نان مسلم نے جب یہ آیات آفاقی سنی تو وہ ایمان لے آیا۔ ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ہوا کی راکھ کے مانند ہے کہ ایک ٹھوکر مارے تو وہ اڑ جائیں اور سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا پرست اور ریاکار لوگ، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کو طرف جو انہوں نے کیا ہوگا کر دیں گے اس پر اڑتا ہوا غبار۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، یعنی کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے دی تو اس کو جتلا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس کو تو یہ اپنے ان چیزوں کو ایسے نہیں ضائع کرو۔ کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی ایک ایک چیز سے سمجھا رہے ہیں ہمیں۔
ریاکاری اور نمود و نمائش، 3 شخص ایسے ہیں جن پر سب سے پہلے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا۔ یوم محشر لگا ہوا ہے، تصور کریں دوستو، یوم محشر ہے، حاضری ہے۔ 3 افراد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شہید۔ دیکھیں شہید تو ڈائریکٹ جاتا ہے نا جنت میں، لیکن اب دیکھیں اس کو یہ حدیث کیا کہتی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا اس شہید کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت شمار کرائیں گے، پھر شہید ان نعمتوں کو پہچانے گا، یعنی تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے کون سا عمل کیا، یعنی نعمات کے شکر میں، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں، اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تیری واہ واہ ہو، وہ کہا جا چکا۔ حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال۔ اندازہ کرے ایک شہید یوم محشر میں کھڑا ہے، اگر نیت میں ذرا سا فطور آیا تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو سرٹیفکیٹ اور جو تمام چیزیں تھیں وہ جہنم واصل کر دی جائے گی۔ اور یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ رب العزت، جو تحت الشعور، جو ہمارے ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے تحت الشعور میں صرف اس کا خیال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ فیصلے کریں گے۔ دوسرا، عالم و قاری، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ سیکھنا سکھلانا پڑھنا پڑھانا یہ تم کر رہے تھے، تو تمام باتیں ان کو بتائی جائے گی۔ پھر سوال ہوگا کہ نعمتوں کے بندے تم نے کیا انجام دیا؟ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن کریم تیری رضامندی کے واسطے سکھلایا۔ کہا جائے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا، وہاں پر تو بیرومیٹر، وہاں پہ تو پیمانہ جو ہے وہ نیتوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے تم نے اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ دنیا تمہیں عالم مشہور ہو جاؤ، اور تو نے قرآن کریم میں سورت پڑھا تھا کہ تجھ کو لوگ قاری کہیں، تو وہ ہم نے تمہیں اللہ دنیا میں دے دیا، اس کی شہرت تم نے حاصل کر لی۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ دیکھیں دوستو، یہ تھا شہید، اور یہ ہے قاری اور عالم کا انجام۔ تیسرا، صاحب ثروت، سقی آدمی، مال و دولت دیا، پوچھا جائے گا بھائی یہ تم نے کہاں خرچ کیا؟ کیا فوٹو سیشن میں کیا، یا چیریٹی دکھلاوے کے لیے کی؟ تمام چیزیں گنوائی جائیں گی، اور پھر وہی بتایا جائے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تھا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سقی، داتا، انداتا کہیں، سو وہ کہا جا چکا دنیا میں، اور اس کو جہنم حاصل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں دوستو یہ کیسا وہ ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، لرزا دینے والی۔ یوم محشر کے دن جب کھڑے ہوں گے تو یہ 3 لوگ ہیں جن کو پہلے پکارا جائے گا۔ دنیا پرست اور ریاکار لوگ انجام کا نقشہ ہے جو ظاہر کی نیکیوں کے انبار لیے میدان محشر میں آئیں گے۔ دنیا میں انہوں نے خیراتیں بانٹی تھیں، یتیم خانے کھولے تھے، ہسپتال بنائے تھے، مسجدیں تعمیر کرائی تھی، مدارس کی سرپرستی کی تھی، حج و عمرے کیے تھے، مگر ان اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجر و ثواب کو کہیں بھی مد نظر نہیں رکھا تھا۔ کہیں عزت و شہرت حاصل کرنے کا جذبہ نیکی کا محرک تھا، تو کہیں پارسائی اور پرہیزگاری کا سکہ جمانے کی خواہش نے عبادت کو
عادت معمول بنا دیا تھا، کہیں الیکشن جیتنے کی منصوبہ بندی نے خدمت خلق کا لبادہ اوڑھا تھا، کبھی کاروبار کی ساکھ کو بہتر بنانے کی لالچ نے متقیانہ روپ دھارا تھا۔ غرض ہر نیکی کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد کار فرما تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، اس کے نزدیک ایسی کسی نیکی کی کوئی اہمیت و وقت نہیں۔ چنانچہ ایسے بدقسمت لوگوں کی نیکیوں کے انبار اور اعمال صالحہ کے پہاڑ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انہیں گرد و غبار کے ذرات کی طرح تحلیل کر دیا جائے گا۔ وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جب کوئی سایہ میسر نہ ہوگا تو وہ ہوں گے، وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عادل بادشاہ، دوسرا جوان، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں صرف کی ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کی تیاری کرتا ہے، چوتھا وہ شخص جس نے دوستی کی اللہ کے لیے اور جمع ہوا اللہ کے لیے۔ یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، پورے ہفتے کا ویکینڈ منا رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کر سکتے تھے، لیکن ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہماری ایک دوسرے سے غرض و غایت کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا۔ وہ آدمی جس کو کسی نسب و جمال والی عورت بلائے اور وہ اللہ سے ڈرتا۔ چھٹا شخص وہ آدمی جو صدقہ اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ توبہ، تہجد کا وقت ڈائریکٹ لیں، جتنے بھی گناہ کی ہوں دوستو پلٹ آؤ اور اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ، توبۃ النصوح۔ متفق علیہ حدیث۔ کسی بھی عبادت کا ایک ظاہری پہلو اور ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے اس کی روح۔ ظاہر اپنی جگہ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر عبادت کا بجا لانا ممکن نہیں، لیکن یہ ظاہری پیکر اصل دین اور اصل مقصود نہیں۔ باطن کسی بھی عبادت اصل مقصود اس کی روح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر ان کو بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے مطابق اب عمل بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اندازہ کریں، صرف اس نے نیت کا ارادہ کیا ہے تو نیکی لکھ دی گئی، ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کر لیا، اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ بھی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کے 700 نیکیوں کا تک ثواب دے دیتا ہے۔ نیت کی تو ایک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، اور پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تو 10 سے لے کے 700 گنا تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیں گے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا، برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، تو اللہ اس برائی کے عمل کو جو اس نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو وہ بھی اس کی نیکی میں لکھ دیتا ہے۔ کیسے دیکھیں کیسی چیزیں بٹ رہی ہیں دوستو۔ اور اگر نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، کہاں 10 سے 700 گنا۔ اور اگر برائی کا تصور کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو وہ بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ صدقہ یا خیرات کرنے والے کا مال صدقہ یا خیرات سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ مظلوم ایسا نہیں کہ اس پر ظلم پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت نہ دے۔
تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و فاقہ اور کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ یاد کر لو کہ دنیا 4 اقسام کے لوگوں پر مشتمل ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم ختم بھی کریں گے۔ کون کون سے افراد؟ مال اور علم ہے ایک کے پاس، مال بھی ہے اور علم بھی ہے، اور وہ مال اور علم دونوں کو اللہ کے لیے کرتا ہے، تو یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اس کے پاس مال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہوا ہے، اس علم کو وہ صحیح طور پر اللہ اس کے لیے پھیلاتا ہے۔ دوسرا، جس کے پاس صرف علم تھا، دولت نہیں تھی، لیکن وہ یہ کہتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اس کے اوپر اس کو لگا دیتا تو اس کا بھی اجر صرف، حالانکہ اس کے پاس صرف اس نے عمل کیا تھا، لیکن اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس کی نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی اسی طریقے سے کر دیتے ہیں۔ ایک مالدار ہے، اپنی دولت کو اللہ تللہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب سے برا آدمی ہے۔ اور ایک اور وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس اگر مال آ جائے تو میں اسی طریقے سے اس کو برائیوں میں خرچوں گا، تو یہ بدترین آدمی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہمارے اخلاص و تقویٰ کو دیکھتا ہے، ہم نے کیا اس کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد رکھتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس ایک گز میرے قریب آتا ہے تو میں پورے ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ دوستو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ ریسیپروکل ہے، جو کچھ جس طریقے سے ہم سوچیں گے، جس طریقے سے عمل کریں گے، وہی چیزیں اس پہ ہوں گی۔ اور الحمدللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر ہمیں، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے بڑھائے۔ یہ ویب سائٹ ہے جس پہ کہ تمام چیزیں جو کوئی اربعین نووی کی احادیث ہم بیان کریں وہ اس پہ ڈال دی گئی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔